عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس سبق کا آخری حصہ، یعنی امراؤ جان ادا جو ناول ہے اس پہ جو خورشید الاسلام صاحب نے جو تنقید کی ہے، آج اس کو ہم لوگ پڑھیں گے کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہماری زبان میں ایک ناول ایسا بھی ہے جسے خاصے کی چیز سمجھا جاتا ہے، لیکن جس کی طرف ابھی تک کوئی توجہ نہیں کی گئی۔ غالباً اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اسے محض ایک طوائف کی دلچسپ کہانی سمجھ کر پڑھا جاتا رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کی بنیادی اور قابل قدر پہلو نظر سے اوجھل ہو گئے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ امراؤ جان ناول میں ایک اہم کردار کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہی ناول کا موضوع بھی ہو۔ ناول کی قدر و قیمت کا اندازہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کے موضوع کو دریافت کیا جائے، اور اس کے لیے ہر موضوع چند مخصوص امکانات رکھتا ہے۔ اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ ناول نگار کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کن امکانات کو بروئے کار لائے، ان تقاضوں کو پورا کرے اور فطرت کی ان لہروں کو بہتا ہوا دکھائے جو واقعات اور کرداروں کی ساخت پرداخت کرتی ہے۔ موضوع سے واقفیت حاصل کرنے کا معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہم فن کے مطالبوں کو پا گئے ہیں اور اس کی کسوٹی پر تفصیل، تصادم اور ترجمانی کے عمل کو پرکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس ناول کا موضوع کیا ہے۔ یہاں تک خورشید الاسلام صاحب نے یہ کہا کہ جیسا کہ میں نے آپ کو کہانی بتا دی ہے اس کی، امراؤ جان کے ایک لڑکی رہتی ہے، اس کے ابا جو ہے گنڈے کے خلاف شکایت کر دیتے ہیں، اس کو 12 سال کی جیل ہو جاتی ہے، اور پھر وہ جب چھوٹ کے آتا ہے تو اس نے امیرن کو اغوا کر لیتا ہے، اور امیرن کو اغوا کرنے کے بعد ایک جو ہے نائکا کے یہاں یا ایک جو ہے بازارو عورت کے یہاں بیچ کے وہ چلا جاتا ہے، اور پھر ان کی زندگی کی امیرن کی، یعنی جو بعد میں امراؤ جان ادا بن جاتی ہے، اس کی زندگی کی کشمکش کو بیان کیا گیا ہے اس پورے ناول میں۔ تو وہی کہتے ہیں خورشید الاسلام صاحب کہ کیا صرف یہ ایک عورت کی کہانی ہے، یا اس سے بڑھ کر ہے، ایک معاشرے کے زوال کی کہانی ہے؟ اس کو ہم کو دیکھنا چاہیے اور اس پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ اب آگے کیا کہتے ہیں؟ رسوا ابتدائی میں ہمارا تعارف امراؤ جان سے اس طرح کراتے ہیں کہ اسی کمرے کے برابر ایک کمرہ تھا، اس میں ایک طوائف رہتی تھی۔ بود باش کا طریقہ اور رنڈیوں سے بالکل علیحدہ نہ تھا۔ کمرے پر کسی نے سرِ راہ بیٹھے دیکھا نہ، وہاں کسی کی آمد و رفت تھی۔ دروازوں پر دن رات پردے پڑے رہتے تھے۔ چوک کی طرف نکاس کا راستہ بالکل مقفل رہتا تھا۔ مقفل یعنی بند رہتا تھا۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ امراؤ جان کے بعد کا جو تعارف مرزا نے کروایا، یعنی مرزا ہادی رسوا نے کروایا ہے، وہ کس طرح کا ہے کہ وہ طوائف تو تھی، لیکن اس کے جو رہن سہن کا طریقہ تھا وہ دوسرے طوائف سے بالکل الگ تھا۔ وہ نہ کبھی اپنے دروازے کے باہر اپنے گراہکوں کے لیے بیٹھی رہتی تھی، بلکہ اس کے دروازے پہ اور کھڑکیوں پہ دن رات پردہ رہتا تھا، اور جو راستے کی طرف جو دروازہ کھلتا تھا وہ ہمیشہ بند رہتا تھا۔ گلی کی جانب ایک دروازہ تھا، اسی سے نوکر چاکر آیا جایا کرتے تھے۔ اگر کبھی رات کو گانے کی آواز نہ آیا کرتی تو یہ بھی معلوم نہ ہوتا کہ اس کمرے میں کوئی رہتا بھی ہے یا نہیں۔ تو سمجھ لیے وہ کتنا سادہ زندگی اپنا گزارتی تھی۔ جس کمرے میں ہم لوگوں کی نشست تھی اس میں ایک چھوٹی سی کھڑکی لگی تھی، مگر اس میں کپڑا پڑا ہوا تھا۔ اتنے میں نے ایک شعر پڑھا۔ اس کھڑکی کی طرف سے واہ کی آواز آئی، میں چپ ہو گیا۔ منشی محمد حسین نے پکار کر کہا، غائبانہ تعریف ٹھیک نہیں۔ یعنی اگر آپ کو ہماری تعریف کرنی ہے، ہم جو شعر پڑھ رہے ہیں، تو آپ سامنے آ جائیے۔ ابھی قصہ شروع نہیں ہوا ہے، نہ مرزا نے مشاعرے کی محفل جمائی ہے۔ ہم امراؤ جان کے ہمسائے
میں لے جائے گئے، ہمسائے یعنی بغل روم میں جہاں وہ رہتی تھی۔ اتنے میں رسوا ہمیں پاس آنے کا اشارہ کرتے ہیں۔ ہم رسوا کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر دراز سے جھانکتے ہیں اور ہمیں امراؤ جان کے بارے میں چند ضروری باتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد امراؤ جان مشاعرے میں آتی ہیں، یہ ترغیب دلا کر لائی جاتی ہیں اور اپنی غزل پیش کرتی ہیں۔ یعنی امراؤ جان جو ہے، یہ لوگ آگے بیٹھتے ہیں دوسرے روم میں، مرزا ہادی رسوا ہیں اور ان کے دوست جو ہیں حسین صاحب ہیں، اور امراؤ جان جو ہے یا تو خود اپنی مرضی سے آتی ہے یا جو ہے اس کو بہت فورس کر کے لایا جاتا ہے۔ خیر وہ آ جاتی ہے۔ منشی صاحب: اچھا وہ مطلع کیا ہے؟ امراؤ جان: میں عرض کیے دیتی ہوں۔ کعبے میں جا کے بھول گیا راہ دیر کی، دیر مطلب گھر، کعبے میں جا کے بھول گیا راہ دیر کی، ایمان بچ گیا میرے مولا نے خیر کی۔ منشی صاحب: خوب کہا۔ منشی صاحب نے داد دی۔ اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ خان صاحب، جو خان صاحب تھے: اچھا مطلع کہا ہے، مگر یہ بھول گیا کیوں؟ امراؤ جان: تو خان صاحب کیا میں ریختی کہتی ہوں؟ اب وہ عبارت دیکھیے جہاں اصل قصے کا آغاز ہوتا ہے۔ ہاں اتنا جانتی ہوں، یہ امراؤ جان اپنے بارے میں بتاتی ہیں، اتنا جانتی ہوں کہ فیض آباد میں شہر کے کنارے کسی محلے میں میرا گھر تھا۔ میرا مکان پختہ تھا، یعنی اینٹ کا بنا ہوا تھا۔ آس پاس کچھ کچے مکان تھے، کچھ جھوپڑے، کچھ کھپریلے، رہنے والے بھی ایسے ہی ویسے لوگ ہوں گے۔ میرے ابا بہو بیگم صاحب کے مقبرے پر نوکر تھے۔ ابا جب شام کو نوکری پر سے آتے تھے، اس وقت کی خوشی ہم بھائی بہنوں کی کچھ نہ پوچھیے۔ میں کمر سے لپٹ گئی، بھائی ابا ابا کر کے دوڑا، دامن میں چھپ گیا۔ ابا کی باچیں مارے خوشی کے کھل جاتی ہیں۔ دلاور خان کا مکان ہمارے مکان سے تھوڑی دور پر تھا۔ مواں ڈکیتوں سے ملا ہوا تھا، ابا سے سخت عداوت تھی۔ تو اس سے جو ہے آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ امراؤ کا بچپن کیسے گزرا ہے، اس آس پاس کے لوگ کیسے تھے، اور ان کے ابا سے جو ہے دلاور کی کیوں دشمنی تھی۔ یہ خود آگے فرماتے ہیں، ان اقتباس سے ہمیں امراؤ کے آغاز اور انجام دونوں سے متعلق چند ضروری خبریں مل جاتی ہیں۔ پیدائش کے بعد اور موت سے پہلے وہ کیا ہے، کس ماحول میں اس نے اپنی آنکھیں کھولی، اب کس منزل پر آن کر کھڑی ہو گئی ہے۔ یہی نہیں بلکہ ہمیں خفیف سا اندازہ ان بھول بھلیوں کا بھی ہو جاتا ہے جن پر امراؤ کو گزرنا پڑا ہوگا، اور چھوٹی چھوٹی نرم گرم کہانیوں کا بھی جن کا تانتا بانتا ایک خوش مزاج طوائف کے گرد بنا جا سکتا ہے۔ مرزا صاحب قصے کی ترتیبی منظر اور اس کی تمہید میں ہمیں امراؤ جان آدھا سے اس طرح متعارف کراتے ہیں کہ اس کی زندگی میں کوئی راز باقی نہیں رہتا، نہ ہمارے دل و دماغ میں تجسس کی کوئی اونچی لہر اٹھتی ہے۔ تجسس یعنی انکوائری، کھوج بین، اور نہ ہمیں اس بات کی توقع ہوتی ہے کہ آئندہ چل کر اس کی زندگی میں کچھ ایسے انکشافات آئیں گے جو ہماری تسکین کا باعث اور تحیر کا سامان ہوں گے، یعنی ہمیں جو تعجب میں ڈالیں گے اور ہم اس کی وجہ سے پریشان ہوں گے۔ اوپر دیے ہوئے اقتباسات کی مدد سے ہم کتنی منزلیں طے کر جاتے ہیں۔ امراؤ جان ادا ایک طوائف تھی، اب تائب ہو چکی ہے۔ تائب یعنی اس نے توبہ کر لیا ہے۔ شعر و سخن کا ذوق رکھتی ہے، ادب کے چند اصناف سے واقف ہے، خود شاعر ہے۔ بچپن ایک شریف متوسط گھرانے میں گزرا، یعنی ایک مڈل کلاس گھرانے سے جو ہے اس کا تعلق تھا بچپن۔ یہاں اس کا نام امراؤ جان نہیں ہے، کچھ اور ہوگا، آپ کو پتہ ہے اس کا نام امیرن تھا اس کے گھر میں۔ دلاور خان کی اس کے باپ سے دشمنی تھی، اسی نے اس معصوم کو گھر کی چار دیواری سے نکال کر ایک ایسی دنیا میں پھینک دیا جہاں دوزخ مہکتے ہیں اور فردوس خاموش ہے۔ یعنی وہ دنیا ہے، وہ کیا ہے، طوائفوں کی دنیا ہے، تو اسی کے بارے میں یہ کہتے ہیں۔ اس خاکے پر ہماری آنکھیں جم نہیں جاتی اور ہم اس کی تہوں کو کھولنے اور اس کے بھیدوں کو ٹٹولنے کے بجائے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، مگر اس سے پہلے کہ ہم نگاہ کے دامن کو دور تک پھیلائیں، یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایک مقام اور دیکھتے چلیں۔ البتہ
اس کے لیے جست لگانا ضروری ہے۔ جست یعنی کودنا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں کہانی 3/4 ہو چکی ہے۔ امراؤ فیض آباد میں ہے۔ صدیوں بعد زمانے نے ایک ایسی کروٹ لی ہے کہ سخت اور سست ہموار ہو گئے ہیں۔ غدر کی آگ دب چکی ہے مگر کہیں کہیں چنگاریاں اٹھتی دکھائی دیتی ہیں۔ امراؤ جان زندگی کے گردان کیے جا رہی ہیں، اپنے وطن میں ہے مگر سب کے لیے بیگانہ ہے۔ تو یہاں خورشید الاسلام صاحب کا تنقید جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب دیکھیے، آپ کو میں نے اس کہانی کو بتا دیا تو اس کی مدد سے آپ جان سکتے ہیں کہ جب غدر کا زمانہ آتا ہے تو وہ کیا ہے، فیض آباد پہنچ جاتی ہے، لیکن وہاں اس کو کوئی نہیں پہچانتا ہے۔ وہی بات وہ ذکر کرتے ہیں۔ پھر وہ ایک مرتبہ گاتے گاتے ناچتے ناچتے اپنے گھر بھی بلائی جاتی ہے اور امراؤ کی ماں جو ہے انہیں پہچان لیتی ہے اور پھر دونوں مل لیتے ہیں۔ تو اسی پہ جو ہے انہوں نے تنقید کی ہے۔ تو کہانی آپ کو میں نے پہلے بتا دیا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو یہ سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ اس کو بار بار سنیے اور پڑھیے، نوٹس بنائیے۔ شکریہ۔